السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جہالت اور سب سے زیادہ اندھی تقلید اور سب سے زیادہ غلط عقیدت اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے، تو ٹھہریے ذرا، آپ غلط ہیں۔ جہالت اور اندھی تقلید صرف غیر مسلموں میں نہیں پائی جاتی کہ وہ ان کے باباؤں کی بات مان کر یا بغیر بابا کی بات مانے ہوئے بھی وہ ہر قص و ناقص کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ہر قص و ناقص کو اپنا شیولنگ بنا لیتے ہیں اور شیولنگ بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ غیر مسلموں کے ہاں پایا جاتا ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ ہماری قوم میں بھی بہت سارے ایسے جاہل اور جوہلا بھرے پڑے ہیں کہ ان کی حالت کو دیکھ کر آپ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کا دھرم اسلام ہے۔ وہ کام ایسا کریں گے کہ اس کا ثبوت نہ قرآن اور حدیث میں ملے گا بلکہ سیدھا سیدھا ٹکراؤ قرآن اور حدیث سے ہوگا، اور اپنی عقیدت کو اور اپنی جہالت کو عبادت کا نام دیں گے اور اس چیز پر وہ فخر کریں گے اور نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک خاص طبقے کی جس میں جہالت اس قدر بھری پڑی ہوئی ہے کہ ہر قص و ناقص کو اپنا خدا مان لیتی ہے، اپنا پیر و مرشد اور اپنے مشکل کشا مان بیٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک جگہ ایک مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو کیوں آنے لگی تھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ ان کی حرکت دیکھیں کہ خوشبو جیسے ہی آنا شروع ہوئی سارے کے سارے لوگ جگہ پر پہنچ گئے اور لائنیں لمبی قطاریں لگ گئی اور لوگ ایسی باتیں کرنے لگے کہ آپ دم بخود ہو جائیں گے سن کر۔ ایک کام کریں، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خوشبو کیوں آ رہی تھی اور کتنا خطرناک ان لوگوں نے کام کیا۔ اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ اور شہر کے ایک گاؤں کماہاں سے اچانک مٹی میں سے خوشبو آنے لگی تو اسے باقاعدہ کرامت مان کر عقیدت مندی شروع ہو گئی۔ پھر تو ہر کسی کو پریشانی کا حل اسی مٹی میں ہی ملنے لگا۔ افواہیں اور تہمات کا بازار گرم کر دیا، اور کسی نے کہا یہاں بابا جی نے حاضری دی تو کوئی بولا مٹی میں شفا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گھر تھا، وہاں پہ لڑکا سن نہیں رہا تھا، اس نے میدے کا یوز کیا، پانی میں گھول کے پیا، اللہ کرم سے اسے اب سنائی دے رہا ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کو دیکھیے، یہاں کوئی دیکھ کے چاول بٹ رہے ہیں، نہ ہی اس 10 فٹ گڑھے سے کوئی خزانہ نکلا ہے، بلکہ لوگ سخت دھوپ میں خوشبودار مٹی کو لینے کے لیے لائنیں لگائے کھڑے ہیں، اور تو اور شاپ پر 10 روپے کا بک رہا ہے، جبکہ مٹی کی قیمت اس کی مقدار کے حساب سے لی جا رہی ہے۔ ہم للیانی سے آئے ہیں، قصور سے آئے ہیں، کانا سے آئے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں، یہ میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، بچوں کو دوں گا۔ یہ جو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی جس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے جو کان کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی، جو بول نہیں پاتا تھا اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس طریقے کے بے شمار کرامتیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں، جو لوگ شمار کرا رہے ہیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مٹی سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ ایسی ویسی خوشبو نہیں ہے، بلکہ خوشبو ایک ایسی کیمیکل ہے کہ جس کو خراب ہونے کی وجہ سے، جس کا ڈیٹ ایکسپائر کرنے کی وجہ سے کمپنی والوں نے وہاں پہ چھوڑا، بارش ہوئی اور وہ خوشبو اور وہ کیمیکل مٹی پہ مل گئی اور اس کے بعد اس مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، وہاں کے لوکل لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ایک کیمیکل ہے کہ فلاں کمپنی والوں نے یہاں پہ لا کر پھینکا، بارش ہوئی، بارش ہونے کی وجہ سے مٹی میں اس طریقے کی خوشبو پھیل رہی ہے، آپ اس کو استعمال ہرگز نہ کریں۔ لیکن وہ جوہلا ہیں، جہالت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں کے بابا کا قدم پڑا تھا، فلاں بابا یہاں تشریف لائے تھے، تو بابا کے قدم پڑنے کی وجہ سے یہ مٹی خوشبودار ہو گئی اور اس مٹی میں اللہ نے شفا رکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جہالت تو پھیلے گی ہی نہ، کیونکہ جب ممبر سے بیٹھ کر لوگ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کا نہ بیان کر ایسی باتیں بیان کریں گے کہ آپ سنیں گے تو آپ پاگل ہی کہیں گے۔ پہلے آپ یہ بیان دیکھیں کس قدر احمقانہ بیان ہے اور کس قدر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 1 گھنٹہ 45 منٹ پہلے انتقال سے پہلے وصیت لکھائی، میری جو ہے فاتحہ میں پلاؤ، قورمہ، کیا کہتے شامی کباب، سیخ کباب، قیمے کی پوری، سوڈے کی بوتل، یہ میری فاتحہ میں رکھی جائے۔ تبھی تو میں سوچوں کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں وہ کھانے پینے میں، شوربا میں اور اس طریقے میں دین کو کیوں بیچ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے تو اس طریقے کی وصیت کر رکھی تھی۔ اس طریقے کی بے شمار غلط کرامتیں جو لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا، یقین مانے معصوم مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ یہ حضرات سودا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مولوی اس طریقے کا بیان دیتا ہو۔ میں آپ کو ایک بیان سناؤں، وہ بیان آپ سنیں کہ آپ کو وہ فلم ایک یاد آ جائے گی کہ کسی نے کہا تھا کہ تھور کی آنکھیں جب خراب ہو گئی تھی اس نے اپنی آنکھیں نکالی اور آنکھیں نکال کر اسے اچھے طریقے سے صاف کیا اور اس کے بعد اپنی آنکھ دوبارہ اس نے لگا لی۔ ایک کام کریں، پہلے اس جاہل مولوی کا بیان سنیں، ہم جانیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سے ولی ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے تھے، حضرت کی آنکھ میں کنکر چلے گیا، بے چینی میں حضرت بڑے پریشان تھے، گھر کو گئے، آنکھ نکالے، کنکر صاف کر کے لگا لیے گئے۔ ابے سالے
किसी भी झूठ को साबित करने के लिए झूठ बोलने वाला अगर इस कदर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोले तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाक़ई इस तरीके की बातें हो सकती है, लेकिन ये महज एक कहानी है, एक किस्सा है जो लोगों की कानों को सुरूर तो ज़रूर देता है लेकिन इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि इनके जाहिलाना बयान और इनके अहमाकाना बयान की वजह से आज ये हो रहा है कि लोगों ने जानवरों के भी मज़ार बनाना शुरू कर दिए, और जानवरों के मज़ार बनाने के बाद ये बातें कही जाती है कि वहाँ पे माथा टेकने से यानी अल्लाह के अलावा को सजदा करने से यानी उन जानवरों के मज़ार पर सजदा करने की वजह से औलाद की हुसूलियाबी होगी और अल्लाह तुम्हें मुसीबतों से बचाएगा। इस तरीके के बेशुमार जाहिलाना बयान, अहमाकाना बयान। एक काम करें, आप पहले वीडियो देखें किस कदर जानवरों के अब मज़ार बनने शुरू हो चुके हैं। ये चूहे का मज़ार है, घोड़ा का मज़ार, और ये किसका मज़ार है? बिल्ली का। अपने इंसानों का मज़ार तो सुना होगा, चूहा, बिल्ली और घोड़ा सबका मज़ार यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर इनको कोई हक़ की बात बताए, कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाए तो वो उसको मानेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ गलत तरीक़े से पेश आएंगे, उनको गलत तरीक़े से गाली दी जाएगी और उनको बुरा भला कहा जाएगा। आपकी बातों को सुनकर अनसुन करने की कोशिश की जाएगी और ये बात कही जाएगी कि नासिहा मत कर, नसीहत दिल मेरा घबराए है, मैं दुश्मन समझूँ उसे जो मुझे समझाए है। आपकी क्या राय है इन जुहाला के बारे में, और आखिर किन की गलती है कि उनकी गलतियों की वजह से इस कदर समाज में, हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर से हमारी कौम में इस कदर बेहयाई और गुमराही फैल रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, बोलने में अगर कुछ गलती हुई हो तो मेरी इस्लाह ज़रूर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।